اللہ سے مایوس ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید ہونا، یہ کافروں کی علامت ہے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کی علامت ہے۔ مومن جب تصور کرتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے یہاں سے نکالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ جو آزمائش میں مبتلا ہوں کہیں میرے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ آدمی غور کرے مجھ سے اپنی زندگی میں کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، نمازوں کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں آدمی اپنی زندگی میں غور کرے، حقوق و فرائض کے معاملے میں غور کرے، آدمی سوچے کہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے پاس مقام و مرتبہ اونچا کرنے کے لیے ہیں، یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہیں، یہ مصیبتیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے اپنی زندگی کے معاملات میں مثبت طور پر سوچے، اپنی زبان حال سے، اپنی زبان قال سے نہ اللہ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکوہ و شکایت کرے، بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ وقال الله عز وجل في كلامه المجيد، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ معزز حاضرین کرام، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عفت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں اور ننھے منھے پیارے معصوم بچوں، ایک بات مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اہمیت کے ساتھ یاد رکھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام عبادتوں کا، ہماری زندگی کا، بلکہ ہماری زندگی کی تمام کارروائیوں کی مستحق اگر کوئی اکیلی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جو ہمارا اکیلا پروردگار اور ہماری عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ قرآن مجید میں کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے، تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے نہیں۔ جب ہم قرآن مجید ایک طرف سے کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے وہ یہی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، بہت ساری مصیبتوں سے گزارا، بہت ساری تکلیفوں سے گزارا، مگر یہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر پورے اترتے گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن مجید کی سچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچائی، حضرت جبریل کی سچائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، تمام سچائیاں مل کر بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زندگی میں آزمایا، مصیبتوں کی بھٹی سے گزارا، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہر مصیبت پر پورے اترتے گئے۔ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی جو عقیدت اور اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کا اس کی معرفت اور پھر اپنے بندے ہونے کا احساس، دنیا کی ہر آزمائش، دنیا کی ہر نعمت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل پھیکی معلوم ہونے لگی۔ کسی شاعر نے بہت ہی بہترین کہا، یہ عشق نہیں آساں، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس آگ سے بھی ابراہیم علیہ السلام ڈوب کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا کی آگ کو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے پار کر کے بچایا اور اس تعبیر کو سچ کر کے دکھایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اپنی زندگی کی مصیبتوں کو جھیل کر عملی تصویر ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، زندگی میں مصیبت، ابتلا، آزمائش، پریشانی، تکلیف، غم، درد، یہ مومن کی زندگی کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا حصہ ہے۔ مومن اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں غم سے آزاد رہوں، میں مصیبتوں سے دور رہوں، مجھے کوئی پریشانیاں نہ آئیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب معاملہ ہے، اور ان الامر کلہ لہ خیر، اور مومن کے تمام معاملے میں عجیب و غریب حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان اصابتہ سراء، اگر خوشیاں ملتی ہیں تو مومن اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مزید نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، مصیبتیں پہنچتی ہیں تو مومن اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کماتا ہے۔ مومن کی زندگی کے دونوں پہلو اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتے ہیں۔ مصیبتوں کے معاملے میں ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے، ایک چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے، آدمی یہ سوچے مصیبت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز دوسروں کو کیوں نہیں ہوئی، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما ربک لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہاں مگر دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کب کون کیسے کرتا ہے، تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ صبر کرنے کا معاملہ آیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں بہترین صبر کون کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا تذکرے میں کہا فصبر جمیل،
اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. صبر کافی نہیں ہے, صرف صبر کافی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن صبر بھی کتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے, مومن صبر بھی کتنا عمدہ طریقے سے کرتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ایمان کے معاملے میں آزمائشوں کا ایک الگ ٹاپک ہے, دنیاوی زندگی کے معاملے میں صبر کا ایک الگ ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں بیان فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو آپ بتا دیجئے, اے لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے, دشمن کے خوف کے ذریعے ہم آزمائیں گے. اور ہم آج ہم دشمن کے خوف سے لرزہ برندام ہیں. آج دشمن کا خوف ہمارے سروں پر کیسے منڈلا رہا ہے. والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, مال کی کمی کا احساس, بھوک کی زیادتی کا احساس, اس احساس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. وبشر الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. انسان کی اپنی زندگی کے تلف ہونے کا احساس, انسان کی اپنی جان کے جانے کا احساس, ان سارے احساسات کے ذریعے, ان ساری مصیبتوں کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. اور جو صبر کرتے ہیں انہیں آپ خوشخبری سنا دیجیے. صبر کی آزمائش کے بارے میں کہا گیا. مومن کو آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے مال میں کمی کی جاتی ہے, مومن کے مال میں کمی کی جاتی ہے, اس کی صحت کو گرایا جاتا ہے, آزمایا جاتا ہے. مومن کو کسی دنیا کی چیز سے محروم رکھا جاتا ہے, اولاد سے محروم رکھا گیا, مال سے محروم رکھا گیا, نوکری سے محروم رکھا گیا, جو وہ چاہتا ہے کبھی کبھار ان تمام چیزوں سے محروم رکھا جاتا ہے, تاکہ احساس ہو, انسان کو اپنی بندگی کا احساس ہو, انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میرے اوپر کوئی ذات ہے. میں جب تدبیر کرتا ہوں تو کسی ذات کی تقدیر میری زندگی پر غالب آتی ہے. انسان کے زندگی میں یہ احساس ہو کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں, پھر بھی کوئی ذات ہے جو میرے خیالات سے, میرے تصورات سے بھی ماورا کوئی ذات ہے, کوئی الگ ایک رب ذوالجلال ہے, جس کے ہاتھ میں سارے کائنات کا نظام ہے, جس کے ہاتھ میں سارے نظام کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے. انسان کو یہ احساس ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی دنیاوی آزمائش, دینی آزمائش, عملی آزمائش, عقیدے کی آزمائش. کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا, کیا لوگوں تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر عمل کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں, اسلام پر عمل کرنے کے بارے میں پہلے والے لوگوں پر جو آزمائشیں آئی تھیں وہ تم پر نہیں آئیں گی؟ کیا تم نے ایسے سمجھ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. تم سے پہلے والے لوگوں پر جو آزمائشیں آئیں گی تم پر بھی وہ آزمائشیں آئیں گی. ان کو بھی خوشیوں نے گھیرا تھا, وہ بھی مصیبت میں مبتلا ہوئے, اور یہاں تک اتنی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے کبھی کبھار سابقہ انبیاء اور سابقہ رسول اور ان کے ساتھ رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکارتے تھے, اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اے اللہ تیری مدد کب آئے گی, اے اللہ تیری مدد کب آئے گی. پکارتے تھے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود تھی. کہا کہ عمل کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں یہ ساری آزمائشوں سے ایک مومن کو گزرنا ہوگا. حاضرین کرام, ایک مومن کا رد عمل آزمائش کے معاملے میں کیسا ہو, ایک مومن کا رد عمل آزمائش کے معاملے میں کیسا ہو. ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون آزمائش سے دور ہے. ہم میں سے ہر آدمی آزمائش میں مبتلا ہے. ہم میں سے ہر آدمی تکلیف میں, کسی نہ کسی قسم کے درد میں, کسی نہ کسی قسم کی محرومی میں مبتلا ہے. آدمی جو بھی جس حیثیت سے ہو, عمر کے جس مرحلے میں بھی ہو,
جوان بھی پریشان ہیں، بزرگ بھی پریشان ہیں، خواتین بھی پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں. یعنی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے آزمائشوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے کر رکھا ہے. ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کی آزمائش آئی ہے، اگر میں سوچتا ہوں کہ میں اللہ کی آزمائش سے گزر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک نوجوان ہو سکتا ہے کمانے کے اعتبار سے بہت اچھا ہو، ایک نوجوان ہو سکتا ہے صحت کے اعتبار سے بہت اچھا ہو، ایک نوجوان ہو سکتا ہے گھریلو زندگی کے اعتبار سے بہت اچھا ہو، ایک نوجوان ہو سکتا ہے عبادات کے معاملے میں بہت اچھا ہو، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں آزمائشوں نے ہر کسی کو گھیرا ہوا ہے. ایک مومن ہونے کے ناطے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آزمائشوں کو ہمیں اپنی زندگی میں مثبت طور پر لینا ہے. عموماً لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اسی آزمائش سے گزر رہا ہے سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے. اسی مصیبت میں اگر کوئی دوسرا مبتلا ہے انسان سوچتا ہے نعوذ باللہ اس پر اللہ کا عذاب ہے. ایک مصیبت میں دو لوگ مبتلا ہیں، ایک آدمی سوچتا ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے اور دوسرے پر وہ مصیبت آتی ہے تو سوچتا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آیا ہے. آزمائش کو سب سے پہلے مثبت طور پر لینا چاہیے. یعنی انسان اپنے بارے میں سوچے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا امتحان بھی ہو یا پھر اللہ کا عذاب بھی ہو. دونوں اعتبار سے آدمی کو سوچنا چاہیے. پہچانیں گے کیسے؟ سلف صالحین نے کہا اگر آزمائش آنے کے بعد آپ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، آزمائش آنے کے بعد آپ کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے، کامیاب ہو جائیے، خوش ہو جائیے کہ آپ آزمائش میں مبتلا ہیں. مصیبت آنے کے بعد آپ کی زبان سے شکوے نکل رہے ہیں، مصیبت آنے کے بعد آپ اللہ کو کوس رہے ہیں، نعوذ باللہ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں پھر بھی اس میں مبتلا ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا پھر بھی میں اس میں مبتلا ہو رہا ہوں. دیکھیے عبادت سے دوری کا ایک عذاب تو آپ پر آ چکا ہے. انسان کبھی سوچتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، میں نیک ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، پھر بھی مجھ سے مصیبت کیوں ہے؟ تو کہا کہ اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ آزمائش کے اعتبار سے سب سے سخت ترین مرحلہ انبیاء کا ہے. اس لیے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اللہ اسے اتنا ہی آزمائے گا. اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اشد الناس ابتلاء الانبیاء، کہ انبیاء ان کو سب سے زیادہ آزمایا جائے گا کیونکہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایمان انہی کے پاس ہے. اس کے بعد اب ایمان کے معاملے میں جو انبیاء سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو اتنا ہی آزمایا جائے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ آزمائش کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں مثبت طور پر لے کہ اللہ میرے پر ظلم کرنے والا نہیں، اور آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹ کر آئے. اپنی زندگی میں سوچیں مجھ سے کیا گناہ ہو رہے ہیں، ان مصیبتوں کی وجہ کہیں میرے گناہ تو نہیں ہیں. اپنی زندگی میں گناہوں کو سوچے، میں اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کر رہا ہوں، مجھ سے اپنی زندگی میں کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. نمازوں کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں آدمی اپنی زندگی میں غور کرے، حقوق و فرائض کے معاملے میں غور کرے. آدمی سوچے کہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، یہ جو آزمائش میں مبتلا ہوں کہیں میرے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے. آدمی غور کرے. جب تک آدمی غور نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ یہ مصیبت میرے جس گناہ کی وجہ سے ہے میرے اس گناہ کو معاف فرما. اے اللہ میرے جن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے میں اس مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس مصیبت کو، اس غم کو، اس پریشانی کو دور کر. آدمی کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا حوالہ دے کر دعا مانگنی چاہیے. ایک اور چیز، آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی زندگی جب آپ پڑھیں گے، ایک بیٹا جدا ہو گیا، پیرانہ سالی میں ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، بڑی عمر ہو چکی ہے،
رو رو کر آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے. ایک بیٹا چلا گیا, دوسرا بیٹا بنیامین بھی چلا گیا, اور بڑا بیٹا یہ کہتا ہے کہ جب تم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ چھوٹے بیٹے کو نہیں گماؤ گے, اب دیکھو چھوٹا بیٹا بھی یہیں پر محل میں رہ گیا, میں نہیں آؤں گا. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, جاؤ جا کر ابا جان سے کہہ دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. تین بیٹے یعقوب علیہ السلام کے جدا ہو رہے ہیں, تینوں بیٹے دور ہیں, پھر بھی یعقوب علیہ السلام کی زبان پر ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بچوں جاؤ جا کر تلاشی لو, یوسف علیہ السلام کے بارے میں, ان کے بھائی کے بارے میں سوچو, ان کو تلاش کرو, اللہ سے مایوس مت ہونا. شیطان سب سے پہلے یہی چاہتا ہے مصیبت کے نام پر مومن اللہ سے بدظن ہو جائے, درد کے دوران ایک مومن اللہ سے مایوس ہو جائے. سب سے پہلے شیطان یہی چاہتا ہے, اور قرآن مجید نے کہا کہ مایوس ہونا یہ کافروں کی علامت ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ اللہ سے مایوس ہو جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید ہونا, یہ کافروں کی علامت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کی علامت ہے. مومن جب تصور کرتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جب اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے یہاں سے نکالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, یہ احساس جب ایک مومن کے دل میں ہو, آپ دیکھیں گے کہ سجدے لمبے ہو جائیں گے, دعاؤں میں ہاتھ زیادہ اٹھنے لگیں گے, زبان پر اللہ کا ذکر زیادہ ہو جائے گا, احساس ندامت زیادہ ہوگا, تزکیہ نفس زیادہ ہوگا, انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا, ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو اہمیت کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرے گا. اللہ تو بہت دور کی بات ہے, بندوں کے حق میں بھی کوتاہی کرنے سے انسان بچے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا ہے. اس معاملے میں ایک اور چیز, مصیبت کو آدمی یوں سمجھے کہ یہ مصیبت میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے, یہ مصیبت میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. میں ہوں, آپ ہیں, ہم کبھی کسی چیز کو گناہ سمجھتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ وہ گناہ ہم کتنے دن سے کر رہے ہیں, کتنے مہینوں سے کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, ہم کسی چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں, ہم سمجھتے نہیں کہ یہ گناہ ہے, اور ہم اس گناہ کو کرتے رہتے ہیں مسلسل. بہت سارے گناہوں کو ہم نے انجام دیا ہے اور ہم بھول گئے ہیں. 1 مہینہ پہلے, 2 مہینہ پہلے, 3 سال پہلے ہم نے کتنے گناہوں کو کیا ہے, بھول گئے ہیں. یہ ہماری جو مصیبتیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کو, ما من مسلمن, کسی مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی غم لاحق ہوتا ہے, حتی الشوکۃ یشاکھا, یہاں تک کہ کسی مسلمان کو, کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے, الا کفر اللہ بہا خطایاہ, اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی مصیبت کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ جا رہے ہیں راستے میں, اللہ نہ کرے ٹھوکر لگ گئی, کہا کہ اس ٹھوکر کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب اس معمولی ٹھوکر کا تذکرہ کیا گیا, ایک چھوٹے سے کانٹے کا تذکرہ کیا گیا, زندگی میں ملنے والے رات دن جن غم کے اندھیروں میں ہم زندگی گزارتے ہیں, رات دن جن غموں کو, جن تکلیفوں کو اپنے سینے میں ہم پالتے ہیں, جن غموں کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں, ان گناہوں کی وجہ سے, ان مصیبتوں کی وجہ سے, ایسے درد و آلام کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا آپ اندازہ لگائیے. ایک معمولی کانٹے کے بارے میں کہا, کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو پھر بڑے بڑے غم, بڑی بڑی مصیبتیں, جس کے بعد انسان تصور کرتا ہے اس غم کے بعد شاید میں نہیں بچوں گا, پھر بھی اللہ تعالیٰ غم کے بعد اسے ایک اور زندگی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ غم کے بعد اسے پھر سے اچھی زندگی دیتا ہے. ایسے بڑے بڑے غموں کے بدلے میں ہمارے کتنے گناہ معاف نہیں ہوتے ہوں گے. ایک اور حدیث میں کہا گیا,
اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں ایک مقام مقرر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے لیے جنت میں ایک اونچا مقام مقرر کر دیتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام تک پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کا مقام جنت میں اتنا اونچا ہے میرے مومن بندے کا، میرے محبوب بندے کا، لیکن اس کا عمل بہت کم ہے. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جس کا جنت میں مقام تو اونچا ہے لیکن عمل میں اس کے کمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے کو جسمانی اعتبار سے مبتلا کرتا ہے مصیبتوں میں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مال کے اعتبار سے مبتلا کرتا ہے، مال کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. یا پھر یہ دو پریشانیاں نہیں، او فی ولدہ، اس کی اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے. اور جب بندہ اپنے جسم کی مصیبتوں سے، اللہ کی جانب سے دی گئی اپنی جسمانی تکلیفوں سے باہر نکلتا ہے، مال کی تکلیفوں سے باہر نکلتا ہے، اپنی اولاد کی پریشانیوں سے باہر نکلتا ہے اور اس میں صبر کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا، اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، ہنسی خوشی کے ساتھ ان مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی پسند سے جنت میں جو مقام رکھا تھا اللہ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. سوچیں آپ کہ بعض دفعہ مصیبتیں انسان کا مقام و مرتبہ جنت میں اونچا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اسی طرح انہی مصیبتوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سارے قسم کے لوگ ہیں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو دنیا کی نعمتوں میں ہوں گے، اور دوسرے وہ ہوں گے جو دنیا کی نعمتوں سے محروم ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب فیصلہ لے گا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا میں تکلیف جھیلنے والے مومنوں کو مقام و مرتبہ تقسیم کیا جا رہا ہوگا. آپ کو دنیا میں اللہ نے اس غم میں مبتلا کیا، اس کا یہ بدلہ لیجئے. آپ دنیا میں اس پریشانی سے گزرے، آپ اس کا یہ بدلہ لیجئے. آپ دنیا میں جسمانی اعتبار سے ہو سکتا ہے معذور تھے، اس کا بدلہ لے لیجئے. آپ کو دنیا میں یہ نہیں ملا تھا، اس کے بدلے میں آج آخرت میں یہ لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پریشان، اپنے غریب بندوں کو، دنیا میں مبتلا بندوں کو مصیبتوں میں انعام و اکرام سے نواز رہا ہوگا. تو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیا کی نعمتوں میں رہنے والا سوچے گا لو خرزت بالمقاریز، اے کاش دنیا میں مجھے آرے سے چیر دیا گیا ہوتا، اس کے بدلے میں آج یہ نعمتیں مجھے ملتی. مجھے دنیا میں آروں سے چیر دیا گیا ہوتا، مجھے دنیا میں ختم کر دیا گیا ہوتا، دنیا میں مصیبت و آلام کی بھٹی سے مجھے گزارا گیا ہوتا، آج میں نعمتیں لینے والوں کے ساتھ میں بھی نعمتیں لے رہا ہوتا. تو دنیا میں آنے والی مصیبتیں یہ مومن کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہیں. یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے پاس مقام و مرتبہ اونچا کرنے کے لیے ہیں. یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہیں. یہ مصیبتیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ہیں. ایک مومن کو چاہیے اپنی زندگی کے معاملات میں مثبت طور پر سوچے، اپنی زبان حال سے، اپنی زبان قال سے نہ اللہ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکوہ و شکایت کرے، بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. یہ بھی تو سوچئے کبھی تنہائی میں ذرا دنیا سے میں نے کیا لیا، دنیا کو کیا دیا. یہ سوچیں کہ اللہ سے ہم نے کیا کیا لیا ہے اور بدلے میں ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی میں کتنی نعمتیں لی ہیں اور بدلے میں ہم اللہ کی عبادت کیا کر رہے ہیں، کیسی ہماری عبادتیں ہیں. جو کچھ بھی دنیا میں ملا ہے اللہ کے رحم و کرم سے ملا ہے، اس کے فضل و احسان سے ملا ہے. اگر ہمارے عمل کے بدلے ملا ہوتا تو جو ملا ہے وہ بھی چھین لیا جاتا. ہمارا عمل ایسا ہے کہ دنیا میں اگر ہمارے عمل کے بدلے میں ملتا تو جو ملا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سے چھین لیتا. حاضرین کرام، سورۃ العادیات میں کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بہت ہی ناشکرا ہے،
مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، صرف مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، پریشانیوں کو یاد رکھتا ہے، مسائل کو یاد رکھتا ہے، اللہ نے کہاں کہاں گرنے سے پہلے تھام لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں رلانے سے پہلے ہنسا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں بیماری دینے سے پہلے صحت و عافیت دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے محروم کرنے سے پہلے کہاں نعمتوں کے انبار لگا دیے تھے، انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر قدم پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو، ہماری مصیبتوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔